سامعین اہل سنت، پردہ میں رہ کر سماعت فرمانے والی مستورات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں کہ شر شام سے لے کے اب تک نعت یا تقریر سن رہے ہیں اور ثواب کے دارینوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضرت محترم تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے میں جتنے بھی شاعر آئے تھے، وہ علی رضا فیضی ہو یا حیرت نوری ہو، جو بھی آئے تھے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الکونین جد الحسن والحسین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قد حیلتی عطا وسیلتی ادرکنی سرین سرین یا قاضی الحاجات، غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مددی، قبل عیدی مددی، کعبعی ایما مددی، بگردادی بلافتاد کشتی، ضعیفانم شکستارات پشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آئیے ادب و احترام کے ساتھ آقا کریم رعوف رحیم انیس بے کسا چار سازی درد مندہ، روح فدا سراج منیرہ، ختم پیغمبرہ مولائی کل، ختم رسول دانائی کل، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہروار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے، اس لیے کہ میرے بعد ایک اور خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ماہر بیدو سنسکرت حضرت علامہ مولانا عتیق اللہ چترویدی صاحب کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 15 سے 20 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ حقیقت بن کے کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسانوں کی آنکھوں کی پانی چھین لیتی ہے۔ حقیقت بن کے کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسانوں کی آنکھوں کی پانی چھین لیتی ہے، اور برے صحبت سے بچنے کی فکر کر اے پیارے، برے صحبت سے بچنے کی فکر کر اے پیارے، یہ اکثر نوجوانوں کی جوانی چھین لیتی ہے، یہ اکثر نوجوانوں کی جوانی چھین لیتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت اللہ زبان، ہم سنیوں کی شان، ہم سنیوں کی آن، بریلی کی شان، بریلی کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت اللہ زبان ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، حبیبی یا رسول اللہ، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور میرے امام آگے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ارے مانگے نہ
کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں کی جماعتیں، اے مردوں کی جماعت، کس سے خطاب کر رہا ہے؟ مردوں کی جماعت سے خطاب کر رہا ہے۔ اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جناب نظام بھائی صاحب نے یہ محفل پاک منعقد کی جا، یہ محفل پاک سجایا، یہ محفل پاک رچایا جا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نظام بھائی، ذرا یہ تو بتلائیے کہ آپ نے محفل کیوں سجایا جا، یہ محفل کیوں رچایا جا، اس محفل کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے دل سے یہی آواز نکلے گی اے عرفان رضا سراجی، تم پوچھتے ہو کہ محفل کیوں کرتے ہو، محفل کیوں سجاتے ہو، محفل کیوں رچاتے ہو؟ تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں اے عرفان رضا سراجی سنو، میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی سے عشق کرتا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں نبی کے سنتوں پہ عمل کرتا ہوں۔ اے عرفان رضا سراجی، میرا وصول ہے کہ جب بھی میں کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر دو، نبی کی بارگاہ میں میلاد خوانی کر دو، نبی کا ذکر سب سے پہلے ہو جائے، اس کے بعد کوئی کام ہو۔ اس لیے میں نے نبی کی میلاد کو سجایا، تب میلاد کو سجایا، نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے الفت ہے، تو ان گاؤں والوں نے بتلا دیا اے نظام سن، تجھے نبی سے صرف محبت نہیں ہے، ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، ہمیں بھی نبی سے عشق ہے، ہمیں بھی نبی سے الفت ہے، تو صرف سجایا ہے، کامیابی سے ہمیں کرنا ہے، اسے منزل مقصود تک پہنچانا میرا کام ہے، سجا دینا تیرا کام تھا، لیکن اے نظام سن، اس محفل کو منزل تک پہنچانا میرا کام۔ ان گاؤں والوں نے کہا اب آج حیرت نوری صاحب سے پوچھیں گے، حیرت نوری جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اے حیرت نوری آپ کیسے تشریف لائے؟ حیرت نوری جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے اے عرفان رضا سراج، صرف نظام صاحب نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کی نعت پڑھنے کے لیے ہم بھی تشریف لیا ہے۔ اب جناب علی رضا فیضی سے پوچھئے اے علی رضا فیضی آپ کیسے تشریف لائے، آپ کو آنا کیسے ہوا، آپ کیسے آئے؟ علی رضا فیضی کے دل سے یہی جواب نکلے گا اے عرفان رضا سراجی سن لے، جناب نظام صاحب نے میلاد خانی سجائی، میلاد خانی رچائی، نبی کے عشق میں میلاد میں سجایا ہے، ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم بھی نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اور جہاں پہ ذکر ہوگا ہم وہاں پہ پائے جائیں گے، جہاں پہ نبی کی میلاد ہوگی ہم وہاں پہ آئیں گے، جہاں پہ میلاد سجائی جائے گی ہم وہاں جائیں گے، اور نبی کی بارگاہ میں نعت سنائیں گے، نبی کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف نظام صاحب نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ گاؤں والے بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ شاعر صاحب بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ خطیب صاحب بھی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے لوگ آئے ہیں سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں، سب نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اسی لیے تو نبی کی محبت میں یہ محفل پاک میں چلے آیا۔ اگر نبی سے محبت نہ ہوتی تو کوئی یہاں پہ نظر آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ محبت رسول ہے کہ آج اس اتنی رات میں بھی، اتنی گرمی میں بھی ہم لوگ میلاد محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں اے نظام سن، تجھے گرمی کی ضرورت سے محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے گرمی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نبی کے عاشق صرف گرمی میں نہیں برسات میں بھی میلاد مناتا ہے، برسات میں نہیں ٹھنڈی میں بھی میلاد مناتا ہے، اور یہ گرمی تو دور کی بات، اگر اس سے بھی زیادہ گرمی ہوتی تو بھی ہم نبی کی میلاد۔ ان گاؤں والوں نے بتلا دیا کہ ہم نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی میلاد خوانی کرتے ہیں۔
حضرات محترم کم ہے، کم وقتوں میں بہت ساری باتیں کرنی ہے. میں نے آیت مبارکہ پڑھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تلاش کرو تم اپنے لیے جوڑا، جو لڑکی تمہیں بھا جائے، جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اس سے تم نکاح کرو. رب نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، کتنی نکاح کرو. اب قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تو ہی جواب دے دے. اور رب نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، اب ہم کتنی شادی کریں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اے سوال کرنے والے سن، 4 شادی کا رب نے حکم دیا ہے کہ تم 4 شادی کر سکتے ہو. اب قرآن سے پوچھئے اے قرآن 4 شادی کرنے کا رب نے حکم دیا ہے؟ ہاں قرآن نے ارشاد فرماتا ہے رب نے 4 شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن آگے قید لگا دی جا. اے سوال کرنے والے سنو سنو، رب نے آگے قید لگا دی جا. اب قرآن سے پوچھے وہ کون سی قید ہے؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اگر تم 4 شادی کرتے ہو یا 3 شادی کرتے ہو یا 2 شادی کرتے ہو تو دونوں کے درمیان ایکتا رکھنا ہوگا. اگر 3 شادی کرتے ہو تو تینی کو ایک نظر سے دیکھنی ہوگی. اگر 4 شادی کرتے ہو تو چاروں کو بیک وقت پیار کرنا ہوگا، چاروں کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا. اب قرآن سے پوچھئے اے قرآن اگر ہم سے نہ ہو پائے تو کیا کرے؟ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. رب کا فرمان عالی شان ہے فَوَاحِدَةً. تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے اب 4 نہ کرو، 3 نہ کرو، 2 نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بی بی کی پرورش ہو جائے تو ایک ہی کرو. 4-3 کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں. قرآن ہمیں بتلا رہا ہے نا کہ تمہیں اب 4-3 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج حدیث مصطفیٰ دیکھ لیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لَمْ تَرَجَ مِثْلُ المتحبین فی النکاح. بول دیجئے، بول دیجئے. آج نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن نے تو 4 شادی کا حکم دیا، لیکن یا رسول اللہ قید لگا دی جا کہ جس کے پاس استطاعت طاقت قوت نہ ہو وہ شادی ایک ہی کرے، ایک بی بی کی پرورش ہو سکے تو ایک ہی کرے. اب آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس اس کی بھی استطاعت نہ ہو، جس کے پاس اس کی بھی طاقت نہ ہو، جس کے پاس اس کی بھی قوت نہ ہو کہ اپنے بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کے ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کے زندگی کو بشر کروا سکے، اپنے بیوی کو خوشحال رکھ سکے، تو یا رسول اللہ وہ انسان کیا کرے؟ تو میرے نبی نے آسان سا طریقہ بتلا دیا. اے صحابی سنو سنو، جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، جس کے پاس قوت نہ ہو کہ اپنے بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کے ضروریات کو پورا کر سکے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو وہ روزہ رکھ لے. اس لیے کہ روزہ جو شہوت شکل ہے، تم روزہ رکھ لو گے تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائے گی، تم روزہ رکھ لو گے تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تم روزہ رکھ لو گے تمہارے قدم گناہ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، تم روزہ رکھ لو گے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی. نبی نے آسان سا راستہ بتلا دیا کس کے لیے؟ جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو کہ اپنے بیوی کے ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کو خوش رکھ سکے، اپنے بیوی کے زندگی کو بشر کروا سکے، اس کے لیے نبی نے آسان سا طریقہ بتلا دیا کہ اے لوگوں تم نکاح مت کرو بلکہ تم روزہ رکھ لو گے تم گناہ سے بچتے ہوئے نظر آؤ. اب آئیے حدیث پاک تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ نا تو کتنی چیزیں دیکھو، اس کے اندر 4 چیزیں دیکھو. کتنی؟
چار چیزیں دیکھو، وَلِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے اندر سب سے زیادہ فوقیت دینے والی چیز ہے نا تو وہ دینداری ہے، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ اب آج جب میں اس میں ایک باتیں بتلا دوں، اس لیے کس حدیث پاک کی تشریح کرنے لگوں نا تو لمبا وقت نکل جائے گا۔ اب ایک مقررہ اور شاعر باقی ہے، مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھو۔ اب خاندان کو دیکھنے کے لیے کیوں نبی نے ارشاد فرمایا؟ آج کوئی انسان خاندان کو دیکھتا ہے، کیا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے زمین زائزات کو دیکھتے ہیں، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھو۔ اس کے خاندان کیسے ہے؟ اس کے خاندان میں کوئی ناچنے والا تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی رقاصہ تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی گویہ تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی غدار مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی غدار مصطفیٰ تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کو دیکھو، اس لیے کہ خاندان دیکھو کہ اگر اس کا نانا نمازی ہوگا تو تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نمازی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ماموں شرابی ہوگا تو تمہارا بچہ بھی شرابی بنے گا، اگر نانا جویری ہوگا تو تمہارا بچہ بھی جویری ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کو اس لیے دیکھو کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں آدھا عکس جو ہوگا نانیہال والوں کا ہوگا اور آدھا عکس تمہارا ہوگا۔ ارشاد فرمایا آدھا تمہارا ہوگا، آدھا ننیحال والوں کا ہوگا۔ اگر نانا چور ہوگا تو اس کے اندر بھی چوری والی عادت آ جائے گی، اگر نانا شرابی ہوگا تو اس کے اندر بھی شرابی والی عادت آ جائے گی، اگر نانا جویری ہوگا تو اس کے اندر بھی جوے کی عادت آ جائے گی، اگر نانا چگل خور ہوگا تو اس کے اندر بھی چگلی کی عادت آ جائے گی۔ میرے ملت کے غجر مسلمانوں، اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ اب آج جب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ اب اصل مقصد عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ مرد کو کہاں پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیجا۔ جنت میں بھیجنے کے بعد آدم کا دل نہیں لگتا ہے، من نہیں لگتا ہے۔ آدم نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رب کعبہ کوئی میرا ساتھی ہوتا، کوئی میرا ساتھی ہوتا جس سے میں دل بہلا لیتا۔ اب آئیے میں شارٹ میں سمجھا دوں، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا، نہ تو کہیں اور کسی جگہ پہ پیدا کیا۔ اللہ نے عورتوں کو کیوں جنت میں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اے عورتیں کان کھول کے سن لے، آج جو عورتیں گھومتی ہیں بازاروں میں، آج جو عورتیں ناچتی ہیں، آج جو عورتیں گانا گاتی ہیں، اے عورتیں تم سن لو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری تخلیق جنت میں ہوئی۔ اس لیے جنت میں اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا کہ اے عورتیں جنت کی باغ و بہار کو دیکھ لو، اے عورتیں جنت کی نعمتوں کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی خوبصورتی کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی باغ و بہار کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی رانائیوں کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی خوبصورتی کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی پھولوں کو دیکھ لو، اے عورت تمہیں جانے کے دنیا میں جانے کے بعد تمہیں اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، مثالیں جنت بنانا ہے۔ آج اس جنت کو دیکھو گی، جب تم دنیا میں جاؤ گی نا تو اپنے گھر کو جہنم نہ بنانا بلکہ یہ جو جنت دیکھ کر جا رہی ہو اسی طریقے سے اپنے گھر کو سجانا اور مثل جنت بناتے ہوئے نظر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق کہاں کی؟ جنت میں فرمائی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اور شارٹ میں سمجھا دوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں سمجھا دوں کہ عورت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج ایک صحابی رسول ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے فدا قومی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، آج عورتوں سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے؟ اور عورتیں اگر
خراب ہو تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے. نبی کی بارگاہ میں صحابہ رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی جاؤ تم شادی کر لو. حالانکہ وہ صحابی رسول پہلے سے شادی شدہ ہے. نبی نے حکم دیا وہ صحابی رسول گئے اور شادی کر لیے. شادی کر کے پھر کچھ دن کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے فدا قومی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی جاؤ تم شادی کر لو. اب وہ صحابی رسول کتنی شادی کر لیے؟ 3 شادی کر چکے ہیں. کچھ دن کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا قومی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے پہلی شادی کی گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے دوسری شادی کی گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی. لیکن یا رسول اللہ میں نے تیسری شادی جو ہی کی نا یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت آنا شروع ہو گیا. میرا فاقہ کشی ختم ہو گیا. یا رسول اللہ میری مفلسی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ میری غریبی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یا رسول اللہ پہلی بھی شادی کی لیکن برکت نہیں ہو رہی تھی. گھر سے فاقہ کشی دور نہیں ہو رہی تھی. نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی جاننا چاہتے ہو اے صحابی سننا چاہتے ہو؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ کرم فرما دیا جائے. یا رسول اللہ مہربانی فرما دیا جائے. یا رسول اللہ بتلا دیا جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی سننا چاہتے تو سن لو. تمہاری پہلی بیوی جو تھی گھر میں خیر و برکت اس لیے نہیں ہو رہی تھی. تمہاری پہلی بیوی جو تھی متقی پرہیزگار نہیں تھی. قرآن کی تلاوت کرنے والی نہیں تھی اس لیے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی. تمہاری دوسری بیوی جو تھی نماز کی پابند نہیں تھی. قوم و صلاۃ کی پابند نہیں تھی. شریعت مطالعہ پہ عمل کرنے والی نہیں تھی اس لیے تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی. تمہاری تیسری بیوی جو ہے نماز کی پابند ہے قوم و صلاۃ کی پابند ہے متقی پرہیزگار ہے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے کنیزہ فاطمہ ہے. اس لیے اس کے رحمت والے قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گھر سے فاقہ کشی کو دور کر دیا ہے اور اس کے رحمت والے قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے مالا مال فرما دیا. اس نیک خاتون کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غریبی کو ختم کر دیا اس کی مفلسی کو دور کر دیا. تو میرے ملت کے غجر مسلمانوں آج ہم بھی نیک بہو کی تلاش میں رہے نیک بیوی کو تلاش کر کے لائے. انشاءاللہ نیک اگر بیوی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہماری آنے والے نسل نیک اور صالح بنتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری اولادیں جو ہے غلام مصطفیٰ بنتے ہوئے نظر آئیں گے غلام تاج الشریعہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے اولادیں جو ہے نا غلام تاج الشریعہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے ملت کے غجور مسلمانوں کب جب ہم نیک بیوی تلاش کریں گے تب نہیں تلاش کریں گے ناچنے والی تلاش کریں گے گانے والی تلاش کریں گے تو یاد رکھ لیجئے وہ خود بھی ناچے گی اپنی نسلوں کو بھی نچائے گی اور ساتھ ساتھ پورے محلے کو نچاتی بھی نظر آئے گی. شاعر کہتا ہے کہ دلہن ہو اگر نیک تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے. دلہن ہو اگر نیک تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے. دلہن ہو اگر بدبخت تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے. انشاءاللہ زندگی سلامت تو گفتگو ہوتی رہے گی. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی آدمی مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی شیر چمن پھول چونی شاد رہے باغ باجاتا میں گلشن تیرا باد رہے. السلام علیکم.